کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العزت نے چن لیا ہے رمضان کو باقی مہینوں میں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ یاد رکھیں وقت ایسی چیز ہے جو گزرتا جاتا ہے، 1 سیکنڈ 1 منٹ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب واپس نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا فائدہ ہو جائے گا، ضائع کر دیا تو ضائع ہو گا۔ اسی رمضان المبارک میں وقت کو قیمتی بنانے کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعمال کی کثرت کی یا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑے رکھا، گناہوں سے محفوظ رکھا، اللہ رب العزت پورا سال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، پورا سال اسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعمال کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے، پورا سال اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے جمعۃ المبارک کے دن کو جمعرات کی رات سے لے کے جمعے کی رات تک یہ پورا کے پورا وقت جس نے قیمتی بنایا، گناہوں سے بچایا، اللہ رب العزت پورا ہفتہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، پورا ہفتہ اس کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اگر بد نظری کرنے کی عادت ہے، غیر محرم خواتین کو دیکھنے کی عادت ہے یا کسی بھی غیر محرم کو دیکھنے کی عادت ہے، مثال کے طور پہ اگر خواتین ہیں ان کو غیر محرم مردوں کو دیکھنے کی عادت ہے، اور اگر مرد ہے انہیں غیر محرم خواتین کو دیکھنے کی عادت ہے، تو انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان عادات کو چھوڑ دیں، اس گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس شخص کو پورا سال اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی شخص کو اور کسی گناہ کی عادت ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولتا ہے، فضولیات میں جھوٹ بولتا ہے، ویسے ہی دوستوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے، اللہ رب العزت پورا کے پورا سال اسے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کتنی عظمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم کتاب کو نازل فرمایا، وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس کے اندر ایک خاص قسم کا جوڑ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کو خاص کیا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں آپ اندازہ کریں قرآن مجید کے اگر ایک حرف کو عام دنوں میں پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید پڑھیں گے اور ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملیں گے آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ غالباً 700 نیکیاں ملتی ہیں انسان کو۔ جو بھی عمل انسان کرے گا اس کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کو انسان کو اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں ہمیں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی اتنی زیادہ عظمت ہے، اتنی زیادہ عظمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اس نے گویا کہ پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب جو افراد مصروف رہتے ہیں، اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں، اپنے جاب میں مصروف رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اگر پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو وہ 3 سورتوں کو پڑھ لیں۔ ایک سورت حدیث کے مطابق ایک قرآن کا تہائی ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس چیز کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ایک اور میں آخر میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
ایک اور بھی ہے بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ اتنے مجرب الفاظ ہیں. ان الفاظ میں اللہ رب العزت کی ایسی صفات کو بیان کیا گیا ہے, اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بہت ہی زیادہ محبوب الفاظ ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے الفاظ ہیں جو شخص ان کو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا وہ سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا ہوگا, سب سے زیادہ نیکیاں کمانے والا ہوگا. مگر اس شخص کے جس شخص نے اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا, یہ کلمات پڑھے ہوئے ہوں گے, اس شخص کو زیادہ نیکیاں ملیں گی. لیکن 100 مرتبہ پڑھنے والا شخص باقی افراد سے جو باقی اعمال کرتے ہیں, باقی اذکار کرتے ہیں, ان افراد سے زیادہ نیکیاں ملیں گی. تو میرے محترم دوستو, ہمیں اس چوتھے کلمے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور بات آخر میں شیئر کر دیتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ بات ہے کہ آپ یاد رکھیں وقت ایسی چیز ہے جو گزرتا جاتا ہے. ایک سیکنڈ, ایک منٹ جو گزر گیا وہ گزر گیا, اب واپس نہیں آئے گا. اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا فائدہ ہو جائے گا, ضائع کر دیا تو ضائع ہوگا. اگر گناہوں میں مصروف کر دیا یہ تو گناہ ہی گناہ ہوگا انسان کو. تو لہٰذا ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے, خاص طور پر رمضان المبارک کے وقت کو اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.